قابل صد تکریم و تعظیم سامعین ذی احتشام، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جس طرح اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے، اسی پیرائے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالن ہار ہے۔ اب جتنے بھی جہان ہیں ان سب جہانوں میں اللہ کی ربوبیت ہے۔ جہان کتنے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جتنی مخلوقات ہیں اتنے جہان ہیں۔ ہر مخلوق کا اپنا ایک جہان ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں تو 18,000 جہان ہیں۔ ان سب جہانوں میں تمام مخلوقات کو پالنے والا اللہ ہے، رب العالمین۔ اسی طرح فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب جتنے جہان ہیں ان سب جہانوں میں نبی باعث رحمت ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں سب مخلوقات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت ہے۔ پھر جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں حضور کی رحمت ہے۔ وہ رب ہے زمین و آسمان کا، وہ رب ہے کون و مکان کا، وہ رب ہے شمس و قمر کا، وہ رب ہے لوح و قلم کا، وہ رب ہے شجر و حجر کا، وہ رب ہے خشک و تر کا، وہ رب ہے زمین کا آسمان کا، وہ رب ہے انسانات کا جنات کا حیوانات کا، وہ رب ہے جنگلوں کا دریاؤں کا سمندروں کا صحراؤں کا، وہ رب ہے حور و غلماں کا، وہ رب ہے عرش کا، وہ رب ہے تمام تر مخلوقات کا۔ جیسے جیسے اس کی ربوبیت عام ہے اللہ فرماتے ہیں ویسے ویسے میرے محبوب کی رحمت عام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب تجھے ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب رحمت کسے کہتے ہیں؟
رحمت کہتے ہیں سہولت کو، رحمت کہتے ہیں آسانی کو، رحمت کہتے ہیں خوشی کو، مسرت کو، رحمت کہتے ہیں تنگ دستی سے نکلنے کو، رحمت کہتے ہیں پریشانی سے چھٹکارا پانے کو، رحمت کہتے ہیں پیاسے کو پانی مل جانا، رحمت کہتے ہیں بھوکے کو کھانا مل جانا، رحمت کہتے ہیں برہنہ کو لباس مل جانا، رحمت کہتے ہیں گمراہ کو ہدایت مل جانا، رحمت کہتے ہیں بیمار کو شفا مل جانا، رحمت کہتے ہیں تنہا کو ساتھ مل جانا، رحمت کہتے ہیں اداس کو خوشی مل جانا، غم زدہ افسردہ کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر جانا۔ تو رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ حضور علیہ الصلوات والتسلیمات کی ذات گرامی نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کے لیے باعث خوشی اور مسرت ہیں۔ کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کی ذات گرامی باعث تسکین و اطمینان ہے۔ وہ کیسے کہ دیکھیے حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ کیسے کہ انسان بٹکے ہوئے تھے، انہیں راہ ہدایت دکھائی۔ انسان آپس میں دست و گریباں تھے، انہیں درس محبت دیا۔ انسان انسانی اقدار کو پاؤں تلے روند چکے تھے، انہیں پستیوں سے نکالا، بلندیوں پہ بٹھایا۔ انسان کے خون کے پیاسے تھے، ان کے دلوں میں جذبہ ہمدردی اور احساس پیدا کیا۔ پھر وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ اپنا ہو یا پرایا، حضور کی رحمت سب کے لیے یکساں رہی۔ جس طرح رب العالمین کی ربوبیت سب کے لیے برابر ہے، وہ ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے۔ وہ فرما برداروں کو بھی روزی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی روزی دیتا ہے۔ وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، جو غیر بنتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے۔ اسی طرح حضور کی رحمت بھی سب کے لیے یکساں رہی۔ وہ مسلم ہے تب بھی حضور کے دل میں اس کا درد، وہ غیر مسلم ہے تب بھی حضور کے دل میں اس کا درد۔ آپ علیہ السلام کے الفاظ یا رب امتی یا رب امتی، اس پر کھلی دلیل ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ساری امت کی فکر کی ہے۔ عیسائی ہوں یا یہودی، ہندو ہوں یا سکھ، مشرک ہوں یا مجوسی، سارے حضور کی امت میں ہیں۔ اب جب سارے حضور کی امت میں ہیں تو حضور نے سب کی فکر کی ہے، امتی امتی۔ صرف مسلمان ہی حضور کی امت نہیں، یاد رکھنا نہ ماننے والے بھی حضور کے امتی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ اعلان فرمائیے
ایھا الناس، اے کائنات کے لوگو، تم کوئی بھی ہو، مشرق میں رہنے والے ہو، مغرب میں رہنے والے ہو، شمال میں رہنے والے ہو یا جنوب میں رہنے والے، تمہارا کوئی بھی عقیدہ ہو، تمہارا کوئی بھی نظریہ ہو، تم کسی بھی فکر اور سوچ کے مطابق چلنے والے ہو، تم سب کے لیے میں رسول بن کر آیا ہوں، تم سب میری امت ہو۔ ہاں جو مانے گا وہ امت اجابت میں آئے گا، جو نہیں مانے گا وہ امت دعوت میں آئے گا، انہیں بھی ماننے کی دعوت دی جاتی رہے گی لیکن امت سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ساری انسانیت کی گویا کہ فکر کی ہے، ساری انسانیت کا درد اپنے دل میں پالا ہے، ساری انسانیت کے لیے رب العالمین سے دعائیں کی ہیں، یا رب امتی، یا رب امتی۔ اتنی محبت ہے امت سے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے جو آخری کلمات تھے، آپ علیہ السلام نے جو آخری صدا بلند کی تھی وہ بھی یہی تھی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ اے میرے رب میری امت کو بچا لیجیے، اے میرے رب میری امت کو ہدایت کے راستے پر ڈال دیجیے، اے میرے رب میری امت کو نجات دے دیجیے۔ تو حضور کے دل میں امت کا درد ہے بلا تفریق۔ آپ علیہ السلام کفار سے بھی محبت کرتے تھے، ان کا درد بھی دل میں رکھتے تھے۔ جب بدر کے قیدی مسجد نبوی میں لائے گئے، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ انہیں باندھ دیا گیا۔ اللہ اکبر، حضور مسجد نبوی میں ہیں، قیدی کراہ رہے ہیں، زیادہ سختی سے باندھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کی کراہتیں سنی تو فرمایا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ان کی رسیاں ڈھیلی کرو، اتنی سختی سے نہ باندھو کہ انہیں تکلیف ہو۔ یہ کفار سے حضور کی ہمدردی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو قیدی پڑھا لکھا ہے ہمارے 10 بچوں کو پڑھائے اور آزاد ہو جائے، جو فدیہ دے کر جانا چاہے فدیہ دے اور آزاد ہو جائے۔ ہے کوئی اس قدر حسن سلوک قیدیوں سے؟ یہاں سوال ہوتا ہے پھر حضور علیہ السلام نے تلوار کیوں اٹھائی؟ اگر نبی رحمت ہیں تو پھر تلوار کیوں اٹھائی؟ نبی رحمت ہیں تو پھر بدر و احد کیوں سجے؟ نبی رحمت ہیں تو پھر خندق و حنین کیوں سجے؟ نبی رحمت ہیں تو پھر 10 سال میں 87 جنگیں کیوں لڑیں؟ سوال ہوتا ہے نا، نبی رحمت ہو اور تلوار اٹھائے؟ بھائی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ یہ جو فتنہ ہے نا، فتنہ فساد فی الارض، یہ نقصان دیتا ہے، اور اس فساد کو ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھانا یہ باعث رحمت ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی بیمار ہو، اس کے پیر میں کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر اس کا پیر کاٹ دے، ڈاکٹر کو ظالم کہیں گے؟ ڈاکٹر کو اس آدمی کا، اس مریض کا دشمن کہیں گے یا محسن کہیں گے؟ محسن کہیں گے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پیر کاٹا ہے تاکہ یہ بیماری پورے جسم میں سرایت نہ کر جائے۔ ابھی پیر کی تکلیف ہے، یہ بڑھے گی، ٹانگ کی تکلیف بن جائے گی اور بڑھے گی، پورے جسم کی تکلیف بن جائے گی اور اس کے لیے وبال جان ہوگی۔
اب اگر ڈاکٹر اس کا پیر کاٹتا ہے تو اس کا مطلب ڈاکٹر محسن ہے. ڈاکٹر نے ہتھیار اٹھائے، اوزار اٹھائے، پیر کو کاٹ دیا تو ظلم نہیں کیا بلکہ احسان کیا ہے. ایسے ہی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں انسانوں میں جن کا خاتمہ ضروری ہوتا ہے. اگر ان کا خاتمہ نہ کیا جائے تو پھر وہ بیماریاں ساری انسانیت کو لپیٹ میں لے سکتی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے بحیثیت طبیب کے، بحیثیت محسن کے، بحیثیت نبی رحمت ہونے کے تلوار اٹھائی تاکہ اس فتنے فساد کا کلا کما کر کے انسانیت کو امن اور راحت فراہم کیا جا سکے. پھر حضور علیہ السلام نے جو 87 جنگیں لڑی ہیں نا، ان میں مجموعی طور پر مقتولین کی تعداد، مجموعی طور پر مقتولین کی تعداد 20,000 سے بھی تجاوز نہیں کرتی. شہداء بھی، کفار بھی، سارے ملا کر بھی 20,000 نہیں بنتے، اور یہاں ایک چھوٹی سی جنگ میں لاکھوں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. یہ درندگی ہے، یہ زحمت ہے، یہ رحمت نہیں. لیکن حضور کی جنگیں بھی رحمت ہیں، اور یہ رحمت ہی تو ہیں. فرمایا جب تم میدان جہاد میں جاؤ، لڑنے کے لیے جاؤ، کسی شہر پر حملہ آور ہو، عورتوں کو نہ مارو، بوڑھوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، ضعیفوں کو، کمزوروں کو، بیماروں کو نہ مارو. ہاں وہی جو تلوار اٹھا کر ہتھیار لے کر تمہارے مقابلے میں آئے، صرف اسی سے لڑو. یہ رحمت ہے کہ انسانیت کا قتل مقصود نہیں ہے بلکہ انسانیت کو امن فراہم کرنا مقصود ہے. تو نبی رحمت ہیں ساری انسانیت کے لیے، کفار کے لیے بھی اور اہل اسلام کے لیے. مسلمانوں کے لیے حضور علیہ السلام کیسے رحمت ہے کہ ایک ایک مسلمان کا انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی حضور کے دل میں درد ہے. مرد ہیں تو مردوں کی فکر ہے، عورتیں ہیں تو عورتوں کی فکر ہے، بچے ہیں تو بچوں کی فکر ہے، جوان ہیں تو جوانوں کی فکر ہے. ایک ایک طبقے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ کے خاندان والوں نے بھی اور مشرکین مکہ نے ظلم و ستم ڈھائے مارا، زخمی حالت میں جب یہ حضور کے پاس پہنچے تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو برسے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کے سامنے غلاموں کو مارا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، حضور علیہ السلام انہیں جنت کی بشارتیں دیتے ہیں اور ان کو آزاد کرنے والوں کے لیے انعامات کا اعلان کرتے. ایک ثابت ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے، مار رہے تھے. حضور علیہ السلام کی نظر پڑی، فرمایا ابو مسعود جتنا تمہیں اس پر اختیار ہے اس سے زیادہ رب کو تم پر اختیار ہے. مطلب یہ تھا اتنا ظلم ڈھاؤ جتنا سہ سکتے ہو. ابو مسعود نے جب یہ سنا غلام کو آزاد کر دیا. یہ غلاموں کے لیے حضور رحمت ہے. بچوں کے ساتھ کیسی محبت تھی، کیسے رحمت تھے کہ آپ علیہ السلام نے ایک جنگ میں ایک بچے کو مردہ پایا، قتل ہو گیا، مقتول دیکھا تو آپ علیہ السلام نے غصے کا اظہار فرمایا، کس نے اس بچے کو قتل کیا؟ اس معصوم جان کا قتل تمہیں روا نہیں. یعنی بچوں کو مارنے کی اجازت. محبت اتنی ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جہاں بچے کھیل رہے ہوتے وہاں جاتے، ان سے سلام لیتے، ان سے باتیں کیا کرتے. آپ علیہ السلام بچوں کا خاص خیال رکھا کرتے تھے، خاص خیال رکھا کرتے تھے. ایک صحابی تھے، ان کا ایک بیٹا تھا جن کا کنیت سے نام معروف تھا ابو عمیر. ان کے پاس ایک چڑیا کا بچہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے، وہ چڑیا کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا. ایک دن گئے تو بچہ نہیں تھا اس کے پاس، مر گیا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النعیر،
اے ابو عمیر تیرے پاس جو چڑیا کا بچہ تھا کدھر گیا؟ یا رسول اللہ وہ مر گیا۔ تو حضور نے اس کے ساتھ دکھ کا اظہار کیا، وہ بچہ ہے، حالانکہ بچوں کو لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں۔ اس قدر بچوں کی ہمدردی، اس قدر بچوں کا احساس۔ مسجد نبوی میں بچے دوڑتے تھے، نماز پڑھ رہے ہوتے تھے بڑے لوگ، توجہ کرنا بڑھیا، ہم بات عرض کرنے لگے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور مصلی پر کھڑے ہیں، پیچھے صحابہ کی جماعت ہے، بچے دوڑ رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، کوئی کسی کے کندھے پر چڑھ رہا ہے، کہیں کود رہا ہے، کوئی کہیں کود رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا پورا ذخیرہ احادیث اٹھا لیں کہ اوے بچوں کو مسجد میں نہ لایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچے یہاں آتے ہیں، انہیں معلوم ہے یہ ہماری عبادت گاہ ہے، انہیں معلوم ہے یہیں سے ہم نے سیکھنا ہے، اور جو سیکھنے کی عمر ہے اسی عمر میں ہم جب عبادت گاہ سے بھگا دیں گے تو سیکھیں گے خاک۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجدیں بچوں سے ویران ہوگی۔ ہم لوگ بچوں کو مسجد سے بھگا دیتے ہیں، نہ بھگایا کریں، انہیں ڈانٹا نہ کریں، انہیں پیار سے سمجھایا کریں۔ ہاں اگر کوئی کبھی غصہ بھی ہوتا ہے تو بچوں کو اور ان کے والدین کو بھی صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بعض جگہ پر ڈانٹنا بھی تربیت کا حصہ ہوتا ہے، تو اس بات پر غصہ کر کے اپنے بچوں کو مسجد میں ہی نہ لائیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو بہرکیف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو حضور ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے، حضور ان کے بچوں سے پیار کرتے تھے، شفقت کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی مومنوں پر بڑی شفقت اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو آپ نبی رحمت ہیں انسانوں کے لیے، کفار ہوں یا اہل اسلام، سب کے لیے آپ نبی رحمت ہیں۔ مردوں کے لیے نبی رحمت ہیں، غلاموں کے لیے نبی رحمت ہیں، عورتوں کے لیے آپ علیہ السلام نے عورت کو وہ عزت بخشی، وہ مقام بخشا کہ جس کا عرب میں تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ دنیا بھر کی تہذیبوں میں عورت کی تذلیل کی جاتی تھی، عورت کو انتہائی گھٹیا مخلوق تصور کیا جاتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے عورت کو ماں کے مقام پر بٹھایا تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنتیں ماؤں کے قدموں تلے ہیں، جنت چاہتے ہو تو ماں کے قدموں تلے گر جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے عورتوں کو عزت بخشی، فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، پھر وہ ان کی اچھی تربیت پرورش کر کے اچھی جگہ شادی کرے گا، میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے۔ عورت کو اس کا گرا ہوا گمشدہ مقام واپس دلایا، عورت کو معاشرے کا عزت والا فرد تسلیم کروایا، عورت کو معاشرے کا اہم جز قرار دلوایا، اس لیے کہ نبی عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے۔ اور اگر انسانوں سے باہر نکلیں تو ساری کائنات کے لیے، چونکہ رحمت للعالمین، ساری مخلوقات کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ہر ایک کے لیے محبت کا احساس کا درس دیا ہے، یہاں تک فرمایا کہ جب تم پیشاب کرنے لگو تو دیکھ لو کہیں چیونٹیوں کا بل تو نہیں، کسی جاندار کا بل تو نہیں، سوراخ جو زمین میں بنے ہوتے ہیں وہاں پیشاب نہ کرو، کہ اس سے ان کی جانوں کا بھی ضیاع ہے اور تمہیں بھی خطرہ ہے۔ اگر تمہیں پیشاب کرتے ہوئے دیکھو تمہاری پیشاب کی دھار میں چیونٹیاں بہہ رہی ہیں تو رک جاؤ کہ کہیں اس وجہ سے ان کی جانیں ضائع نہ ہو۔ اس قدر احساس اور ہمدردی۔ طبی اعتبار سے پیشاب کرتے ہوئے روکنا انتہائی نقصان دہ معاملہ ہے۔ اس والے سے بھی یہاں عرض کرتا چلوں، ایک دیہاتی آئے، مسجد نبوی میں پیشاب کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں آ کے پیشاب کرنے لگے،
صحابہ اٹھے غصے میں کہ اس کو اتنی بھی حیا نہیں، عقل نہیں کہ مسجد میں آ کے پیشاب کر رہا ہے، دیہاتی تھا۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جو اسے پہلے کر لینا، نہیں روکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اسے علم نہیں، دوسرا پیشاب کرتے ہوئے روکیں گے تو شاید اس کے جسمانی اعتبار سے اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ فرمایا جب کر لے یہاں پانی بہا دو اور اسے سمجھاؤ کہ آئندہ یہاں پیشاب نہیں کرنا، یہ مسجد ہے، عبادت کی جگہ، اس قدر احساس۔ لیکن جب تم دیکھو کہ تمہارے پیشاب کی دھار میں چونٹیاں بہتی ہیں تو روک لو تاکہ تم کسی جاندار کا بلا مقصد بلا ارادہ قتل نہ کرو۔ فرمایا ایک دفعہ حضور علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، کچھ چڑیاں آ کر حضور کے گرد منڈلانے لگی، حضور کے چکر لگانے لگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر والوں سے پوچھا کس نے اس چڑیا کو تکلیف پہنچائی ہے، یہ شکایت کر رہی ہے، کون ہے انہیں تکلیف پہنچانے والا؟ ایک صحابی نے بتایا رسول اللہ وہ فلاں نے اس کے بچے نکالے ہیں گھونسلے سے۔ حضور نے فرمایا واپس رکھ کے آؤ، یہ شکایت کرتی ہے۔ اس قدر احساس، اس قدر ہمدردی۔ ایک گھوڑا آ کر حضور کے کندھے پہ سر رکھتا ہے، کچھ ہنہناتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے مالک کو بلا کے لاؤ۔ اونٹ، گھوڑا نہیں، اونٹ حضور کے کندھے پہ اس نے سر رکھا اور کچھ بلبلایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے مالک کو بلایا جائے، مالک آئے۔ حضور نے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، چارہ کم دیتے ہو، جانوروں پہ ظلم نہ کرو، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہ حضور جانوروں کے لیے رہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک جاندار کے متعلق احساس ہمدردی کا جذبہ دیا ہے، ہر ایک جاندار کا خیال رکھنے کا درس دیا ہے، بلا ضرورت کسی کے قتل کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ سارے جانداروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب نبی رحمت کے امتیوں کو بھی چاہیے کہ نبی رحمت کی سیرت کو آئیڈیل مانتے ہوئے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سارے جانداروں کے لیے رحمت بن جائیں۔ دلوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں، احساس پیدا کریں، دوسروں کا درد پیدا کریں۔ ذرا دیکھیے ہم کس نبی کے نام لیوا ہیں جو دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، کیا ہم اپنوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ جلایا جائے، تکلیف پہنچائی جائے۔ یہ نبی کے امتی کا کام نہیں ہے۔ جو حضور کا سچا امتی ہو وہ حضور کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ دوسروں سے محبت کرتا ہے، تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ دوسروں کے لیے راحت کا سامان کرتا ہے، اذیت کا نہیں کرتا، وہ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتا ہے، دوسروں کی آنکھوں میں آنسو نہیں لاتا۔ جو حضور کا سچا امتی ہوتا ہے وہ دل میں محبتیں پالتا ہے، نفرتیں نہیں پالتا۔ جو حضور کا سچا امتی ہوتا ہے وہ حضور کے ہر امتی سے پیار کرتا ہے، عداوت نہیں رکھتا۔ جو حضور کا سچا امتی ہوتا ہے وہ دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتا۔ جو حضور کا سچا امتی ہوتا ہے وہ اپنائیت کو فروغ دیتا ہے، دوسروں کے ساتھ دشمنیاں نہیں پالتا۔ اب حضور کے سچے امتی بن کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے دوسروں پر مہربان ہو جائیں، دوسروں کے لیے شفیق بن جائیں، یہ امتی ہونے کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔